بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اور سچی کہانی خمیازہ۔ اس کی مصنفہ ہیں سمینہ طاہر بٹ۔ جون کی تپتی دوپہر تھی، گرمی کا وہ عالم، چیل بھی انڈا چھوڑ کر بھاگ جائے۔ سڑکیں سنسان اور گلیاں جیسے یکدم ویران ہو گئی تھیں۔ انسان تو انسان، چرند پرند بھی اس جلتے ابلتے موسم کی سختی اور دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے کونوں خدروں میں پناہ لے چکے تھے۔ ایسے میں بڑے سے بڑا جگرے والا بھی قبرستان کے نام پر ہی ہول اٹھتا ہوگا، مگر بچپن تو پھر بچپن ہے۔ اسے نہ کسی کا ڈر، نہ کسی کا خوف، نہ آنے والے وقت کا خیال اور نہ ہی گزرتے وقت کی پرواہ۔ اس تپتی سلگتی دوپہر میں شہر کے سب سے پرانے اور بڑے قبرستان میں ایک طرف الگ تھلگ سے بنے احاطے میں چند بچے چھپن چھپائی کھیلنے میں مشغول تھے۔ یہ احاطہ قبرستان سے ذرا ہٹ کر بنا ہوا تھا۔ بے شمار گھنے درختوں کے جھنڈ کی وجہ سے یہاں قدرے سکون تھا۔ اس گرم ترین موسم میں بھی یہاں اچھی خاصی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہ بچے ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اپنے کھیل میں مگن نظر آ رہے تھے۔ وہ قریبی محلے کے رہائشی شبیر صاحب کے خاندان کے بچے تھے۔ شبیر صاحب کی اکلوتی چھوٹی بہن لاہور بیائی ہوئی آئی تھی۔ بچوں کو جیسے ہی گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی، یا تو وہ بچوں کے ساتھ اپنے دونوں بھائیوں کی طرف فیصل آباد چلی آتی، یا پھر ان کے بھتیجے بھتیجیاں ان سے ملنے لاہور چلے جاتے۔ شبیر صاحب اور پھر سب مل کر خوب دھما چوکڑی مچاتے۔ یہ ان سب کا برسوں پرانا معمول تھا۔ اس بار بھی ناہید بچوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے آئی ہوئی تھیں، اور اس وقت وہ سب بچے ماؤں سے نظر بچا کر کھیلنے کودنے قبرستان آن دھمکے تھے۔ شاہ میر باہر آ جاؤ یار، ہم ہار گئے تم جیت گئے، بس اب فوراً باہر آ جاؤ۔ عرفان اپنے پھپھوزاد شاہ میر کو ڈھونڈنے کی ہر کوشش میں ناکام ہونے کے بعد بآواز بلند اپنی شکست کا اقرار کرتے ہوئے پکار رہا تھا، تاکہ وہ جہاں کہیں بھی ہو جیت جانے کی خوشی اسے باہر کھینچ لائے۔ مگر اس کے تمام کزنز سمیت اس کی یہ کوشش بھی ناکام ثابت ہوئی، کیونکہ شاہ میر کہیں سے بھی آتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سامعین کرام، اگر آپ نے ابھی تک میرا یہ چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دیکھا، میں نے تم لوگوں کو پہلے ہی منع کیا تھا نا کہ اس بھری دوپہر میں اس سنسان ویران جگہ پر کھیلنے کا پروگرام مت بناؤ، مگر تم لوگوں نے میری ایک نہیں سنی۔ اب دیکھا نا، ہو گیا نا شاہ میر گم۔ اب ہم پھپھو کو کیا جواب دیں گے؟ ہائے، میری تو کبھی کوئی سنتا ہی نہیں۔ اور امی ابو، تایا ابو، ہائے میرے اللہ، امی تو میرا کیما بنا دیں گی۔ اب میں کیا کروں؟ یہ سب سے بڑا ہونا بھی نرا عذاب ہی ہے۔ اب ان سب کے سوالوں کے جواب بھی مجھے ہی دینے پڑیں گے، اور سب سے زیادہ مار بھی مجھے ہی کھانی پڑے گی۔ میرے اللہ شاہ میر کو واپس بھیج دے، ورنہ میری خیر نہیں۔ شاہ میر کی گمشدگی نے سب سے زیادہ ربیہ کے ہاتھ پیر پھلائے ہوئے تھے۔ وہ ان سب کزنز میں سب سے بڑی تھی، اور جتنی بڑی تھی اتنی ہی دبو اور شرمیلی بھی تھی۔ ماں کا سب سے زیادہ روب بھی اسی پر ہی تھا، اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کی بہت سی ذمہ داریاں بھی اس کے سر تھیں۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی اس سے بہت مختلف اور شرارتی تھے۔ ربیہ بیچاری اکثر سب کی شرارتوں کی بھینٹ چڑھ جاتی تھی، اور پھر نتیجتاً ماں کی صلاواتیں اور دھموکے اس کے مقدر بنے رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی شاہ میر کے اچانک غائب ہو جانے پر وہ سب سے زیادہ حواس باختہ ہو رہی تھی۔ عرفان، ہارون، خدا کے واسطے ڈھونڈو کہیں سے شاہ میر کو۔ اگر وہ نہ ملا تو ماموں مامی جان تو بعد میں کوئی ایکشن لیں گے۔ امی تو یہ خبر سنتے ہی بے ہوش ہو جائیں گی، اور پھر ابو ہمیں کبھی بھی فیصل آباد نہیں آنے دیں گے۔ او خدایا، کیا کریں اب؟ ارے کچھ تو کرو تم لوگ، اب ایسے کیوں کھڑے ہو گئے ہو بت بن کر؟ ربیہ کا وویلا ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ ماں رخ دہائیاں دینے لگی۔ اس کا حال بھی کچھ ربیہ جیسا ہی تھا۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے شاہ میر جیسے چلبلے بھائی کی ذمہ داری خود بخود وہی اس کے ناتواں شانوں پر آن پڑی تھی، اور اسی لیے زیادہ پوچھ گچھ بھی اسی سے ہوتی تھی۔ ارے بچوں، آج پھر تم لوگ آ گئے ادھر شور مچانے کے لیے۔ منع کیا تھا نہ تم لوگوں کو کہ ادھر مت آنا، لیکن تم لوگ بھی باز نہیں آتے شرارتیں کرنے سے۔ لگاتا ہوں میں تم لوگوں کی شکایت بڑے میر صاحب سے، اب وہ ہی تم لوگوں کو ٹھیک کریں گے۔ میری تو ایک نہیں سنتے ہو تم لوگ۔ قبرستان کے پرانے رکھوالے منگو بابا نے انہیں پریشان حال ادھر سے ادھر دوڑتے دیکھا تو ان کی گوش مالی کرنے ان کے سر پر جا پہنچے، اور بغیر کچھ دیکھیں انہیں ڈانٹنے لگے۔ اسی اثنا میں ان کی نظر روتی ہوئی ربیہ اور ماں رخ پر پڑی تو وہ چونک گئے۔ ارے بیٹا، تم دونوں رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا؟ کہیں چوٹ ووٹ تو نہیں لگوا لی تم نے؟ منگو بابا نے ربیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تشویش بھرے انداز سے پوچھا، تو وہ اور زیادہ شدت سے رونے لگی۔ نہیں بابا، چوٹ تو نہیں لگی ابھی، لیکن لگے گی ضرور۔
اور وہ بھی بہت زیادہ۔ ظاہر ہے جب ہم لوگ شاہ میر کے بغیر گھر واپس جائیں گے تو امی اور مامیوں کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا تو پھر ہمیں ان کی ڈانٹ بھی کھانی پڑے گی اور مار بھی، تو پھر چوٹیں تو بہت آئیں گی نا۔ ربیہ کی جگہ ماں رخ نے بسورتے ہوئے معصومیت سے منگو بابا کو جواب دیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ شاہ میر کہاں گیا؟ بابا پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ان سے استفسار کیا تو سب کے سر جھک گئے۔ بابا شاہ میر گم ہو گیا ہے، ہم نے اسے ہر جگہ دیکھ لیا مگر اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں مل رہا، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے بابا۔ اگر وہ نہ ملا تو؟ عرفان نے فکر اور پریشانی سے کہا تو ربیہ اور معروف کے رونے کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ بابا ساری صورتحال جان کر پریشان ہو گئے، انہوں نے سب بچوں کو ساتھ لیا اور ایک بار پھر شاہ میر کی تلاش شروع کر دی۔ وہ سب دو دو کی ٹولیوں میں بٹ گئے اور یہاں وہاں شاہ میر کو آوازیں دیتے ہوئے گھومنے لگے۔ انہیں اس طرح بھاگتے دوڑتے کافی دیر ہو چکی تھی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ شاہ میر کے نہ ملنے کی پریشانی کے ساتھ ساتھ اب انہیں اپنی اپنی ماؤں کے جاگ جانے کا خوف بھی ستانے لگا۔ منگو بابا کی فکر اور پریشانی کا عالم ہی جدا تھا۔ انہیں کسی انہونی کے ہونے کا احساس شدت سے ستا رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اس لیے میرو کے بخیر و عافیت مل جانے کی دعائیں کرتے اسے تلاش کرتے رہے تھے۔ کافی دیر کی دوڑ دھوپ کے بعد آخر انہیں شاہ میر مل ہی گیا۔ وہ احاطے کے باہر کافی دور درختوں کے جھنڈ کے پاس گھٹنوں میں سر دیے چپ چاپ بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اسے اس طرح اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ سب اتنے خوش ہوئے کہ اس سے یوں پر اسرار انداز میں غائب ہو جانے اور پھر آپوں آپ ہی مل جانے کے بارے میں اس سے کچھ پوچھنا انہیں یاد ہی نہیں رہا، مگر منگو بابا اسے اس طرح اور اس جگہ دیکھ کر حد سے زیادہ پریشان نظر آنے لگے تھے۔ شاہ میر پتر، تم یہاں کیسے آ گئے؟ ابھی تو ہم یہاں سے ہو کر گئے ہیں، تم کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور اب اس طرح اچانک کہاں تھے تم بیٹا؟ تمہیں ہماری آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھی کیا؟ منگو بابا نے شاہ میر کا بازو پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے حیرت اور پریشانی سے پوچھا تو وہ سر اٹھا کر انہیں عجیب خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ بھی لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ بال اور کپڑے اس طرح بھیگے ہوئے تھے جیسے ابھی ابھی کپڑوں سمیت نہا کر آیا ہو۔ منگو بابا اس کی حالت دیکھ کر چونک گئے، انہیں ماتھے پر تفکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ پریشانی کے عالم میں بار بار احاطے کی طرف دیکھتے اور پھر میرو کو دیکھ کر تعصب سے سر جھٹکتے۔ سب بچے شاہ میر کے مل جانے کی خوشی سے پھولے سما رہے تھے، اس لیے اس کی ظاہری حالت کی تبدیلی کا کسی نے نوٹس بھی نہیں لیا اور اسے ساتھ لیے خوشی خوشی اچھلتے کودتے گھر واپسی کی راہ لی۔ ربیہ پتر، مجھے کچھ اچھے آثار نظر نہیں آ رہے، میں اس لیے تم لوگوں کو منع کرتا تھا کہ بھری دوپہروں میں یہاں مت آیا کرو، مگر تم لوگ بھی نہ، اللہ خیر ہی کرے، اب جانے کیا ہونے والا ہے۔ مجھے شاہ میر پتر کی بہت فکر ہو رہی ہے، میں بڑے میر صاحب سے بات کرتا ہوں، مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے بیٹا، اللہ تم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اب تم لوگ اپنے گھر جاؤ اور آئندہ ادھر مت آنا، سمجھی؟ شاہ میر کی خالی خالی اجنبی نگاہیں دیکھ کر بابا نے اپنی پریشانی کا اظہار ربیہ سے کچھ اس طرح کیا کہ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ بابا کی باتوں نے اس کے دل میں خوف سا بھر دیا تھا، وہ سب کو ڈانٹتی ٹپٹتی گھر واپس لے گئی۔ جلد ہی منگو بابا کے خوف نے پوری میر فیملی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شام تک وہ شاہ میر سخت بخار میں مبتلا ہو چکا تھا، اس کا جسم ایسے جل رہا تھا جیسے بھٹی۔ سارے گھر والے اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو چکے تھے، اور اسی پریشانی میں شبیر میر صاحب نے لاہور فون کر کے رضا میر صاحب کو بھی مطلع کر دیا۔ رضا میر کو اپنے دونوں بچوں سے شدید قسم کی محبت تھی، انہیں جیسے ہی میرو کی خرابی صحت کی اطلاع ملی وہ فوراً بھاگے چلے آئے۔ انہوں نے جب بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ انہوں نے اسی وقت شاہ میر کو گاڑی میں ڈالا اور واپس لاہور بھاگے۔ پھر شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں شاہ میر کو ایڈمٹ کروا دیا گیا، مگر مرض بڑھتا چلا گیا، جوں جوں دوا کی مصادق ہر کوشش رائیگاں جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ میرو کی حالت کسی طرح بھی سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی، وہ چپ چاپ گم سم سا بیٹھا خلاؤں میں جانے کیا ڈھونڈتا رہتا تھا، لیکن جب اسے دورہ پڑتا تو وہ کسی کے قابو میں نہ آتا تھا۔ چلا چلا کر سارا ہاسپٹل سر پر اٹھا لیتا، نہ ڈاکٹرز کے قابو میں آتا اور نہ ہی پیرا میڈیکل سٹاف اسے سنبھال پاتے۔ اس 11 سالے لڑکے کے وجود میں جیسے 40 آدمیوں کی طاقت بھر جاتی، نہ اس پر کوئی دوائی اثر کر رہی تھی
اور نہ ہی کسی انجیکشن کا کوئی ریئیکشن ہو پا رہا تھا۔ اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل کا عملہ بھی اس کی حالت دیکھ دیکھ کر حد سے زیادہ پریشان ہو چکا تھا، مگر کسی کی سمجھ میں نہ اس کی بیماری آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی علاج سجائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹرز کے بورڈ روز اس کا تفصیلی معائنہ کرتے، مختلف ٹیسٹ اور دوائیں تجویز کرتے، مگر سب بے سود۔ میرو پر جب فٹس پڑتے تو پھر جب تک وہ نڈھال اور بے دم ہو کر خود ہی بے ہوش نہ ہو جاتا، کوئی اسے قابو نہ کر سکتا تھا۔ رضا میر اپنے اکلوتے لاڈلے بیٹے کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر آٹھ آنسو روتے تھے۔ ناہید اور ماہ رخ کا بھی پریشانی اور فکر کے مارے برا حال ہو چکا تھا۔ ان سب کی زندگیوں کا رخ یکدم تبدیل ہو کر رہ گیا تھا۔ شاہ میر سب کی آنکھوں کا تارا تھا، سب کا بے حد لاڈلا اور چلبلا سا لڑکا، جو نہ صرف ان کے لیے پورے میر خاندان کے لیے خاص مقام رکھتا تھا، وہ پورے خاندان کی رونق اور جان تھا، اور اب اس کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر وہ سب ہی بے جان ہوئے جا رہے تھے۔ رضا میر صاحب، ہم سے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا ہم کر چکے، اب اس سے آگے ہماری ڈاکٹری، ہماری سائنس سب بے بس ہو چکی ہیں۔ آپ شاہ میر بیٹے کو گھر لے جائیں، اس کے لیے دعا کریں کہ دعا میں بڑی طاقت ہے۔ ہم بھی آپ کے بیٹے کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے، مگر ہم اب اس سے زیادہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ 15 دن تک ہر طرح کی ناکام کوششیں کرنے کے بعد ڈاکٹرز کے بورڈ نے ایک طرح سے انہیں جواب دے دیا تھا، اور اس خبر نے تو میر فیملی کے صحیح معنوں میں ہوش اڑا دیے تھے۔ ناہید اور ماہ رخ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور رضا میر کو تو ایسے لگا تھا جیسے ان کی کمر ہی ٹوٹ گئی ہو۔ خاندان کے چھوٹے بڑے سب میرو کے لیے جہاں دل سے دعا گو تھے، اور وہیں انہیں تسلی دلاسے بھی دیتے تھے، مگر میرو کی حالت دیکھ دیکھ کر وہ تینوں دن بدن بجھتے جا رہے تھے۔ اللہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ، یا اللہ غلطی ہو گئی مجھ سے، معافی معافی اللہ معافی۔ شاہ میر کی چیخوں سے سارا گھر گونج رہا تھا۔ 2 ماہ سے اوپر ہو چکے تھے، ہر طرح کا علاج کروایا جا چکا تھا، دم درود، جھاڑ پھونک، تعویذ دھاگے، مگر سب بے سود، کچھ بھی کام نہیں آ رہا تھا۔ شاہ میر کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر سب کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ اور تو اور ماہ رخ سمیت خاندان کے سارے بچے اپنی چوکڑیاں بھول چکے تھے۔ شاہ میر کے جنون اور دیوانگی نے ان سے جیسی ساری خوشیاں اور شوخیاں اور شرارتیں ہی چھین لی تھیں۔ میر فیملی میں ہر طرف ڈر اور خوف کا راج سا ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی رضا میر صاحب جمعے کی نماز ادا کر کے مسجد سے آئے تھے، اور بے حد مایوسی کے عالم میں سر جھکائے بے سود لیٹے شاہ میر کے سرہانے بیٹھے تھے۔ اس کے دوسری طرف ناہید بیٹھی تلاوت کر رہی تھی، اور اسی کمرے کے ایک کونے میں ماہ رخ جائے نماز بچھائے رو رو کر اللہ سے اپنے چھوٹے بھائی کی زندگی، تندرستی اور سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ بھائی جان، کھانا یہیں لے آؤں یا ڈائننگ ٹیبل پر لگا دوں؟ ان کی پرانی خاندانی ملازمہ جمیلہ، جنہیں بچے خالہ بھی کہتے تھے، نے اندر آ کر رضا میر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا کر منع کر دیا۔ لیکن بھائی جان، باجی نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا، اور ماں رخ بیچاری تو… اللہ اللہ معافی، اللہ معاف کر دے اللہ اللہ۔ ابھی خالہ بھی کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ شاہ میر کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے کمرے میں جا بجا لگے قرآنی آیات کے قطعوں اور خطاطی کی اعلیٰ پینٹنگز کے سامنے جھکتا چلا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کی گریہ و زاری میں اضافہ ہو رہا تھا، ویسے ویسے اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حلق سے کربناک چیخیں نکلنے لگیں، اس کا جسم بستر سے 2-2 فٹ اچھل رہا تھا۔ رضا میر اور ناہید کے ساتھ جمیلہ بھی اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بے سود، وہ ان تینوں کے بس میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا شور، ناہید اور ماہ رخ کی چیخیں سن کر گھر کے دوسرے ملازمین بھی بھاگے چلے آئے۔ یہ جمیلہ کے شوہر منور اور بیٹا انور تھے۔ اب وہ دونوں بھی ان کے ساتھ مل کر میرو کو قابو کرنے کی کوششیں کرنے لگے، مگر اس میں جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ سب اس کے سامنے بے بس نظر آتے تھے۔ اس کی حالت نے ناہید اور ماہ رخ سمیت جمیلہ بی کی بھی چیخیں نکلوا دی تھی۔ وہ تینوں بری طرح سے روتے ہوئے میرو کو تڑپتا دیکھ رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر ایک دم پورے کا پورا گھوم گیا، اس طرح کہ اس کا چہرہ اسی پشت کی طرف چلا گیا، اور بالوں سے بھری گدی سینے کی طرف آ گئی، ایسے جیسے وہ کوئی انسان نہیں، جیسے چابی والا کھلونا ہو۔ شاہ میر کی یہ حالت دیکھ کر ناہید اور ماہ رخ کی دل دوز چیخیں نکلی، اور پھر وہ دونوں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئیں۔
جمیلہ بی کا بھی خوف کے مارے برا حال تھا، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، مگر جی کڑھا کے خود کو سنبھالتی فوراً نہید اور ماروخ کی طرف لپکی تھی۔ رضا میر، منور اور انور اس افتاد پر خوف اور دہشت کے ساتھ ساتھ عجیب طرح کی اذیت میں بھی مبتلا ہو چکے تھے، مگر پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے مسلسل میرو کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہیں چھوڑوں گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک سے بدلہ لوں گا، چن چن کر ماروں گا تم سب کو، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ 11 سالہ شاہ میر کے منہ سے نکلنے والی آواز ہرگز بھی 11 سالہ بچے کی تو نہیں تھی۔ کون ہو تم اور کیا بگاڑا ہے میرے بچے نے تمہارا؟ کیوں پیچھے پڑ گئے ہو اس معصوم کے؟ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے جان چھوڑ دو ہماری۔ ارے ہماری تو کسی انسان سے بھی کوئی دشمنی نہیں رہی، تو پھر کسی دوسری مخلوق سے دشمنی کیسے مول لے سکتے ہیں ہم بھلا؟ رضا میر سے تو پہلے ہی بیٹے کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، اس پر یہ نئی افتاد ان کے صبر کا پیمانہ جیسے لبریز ہی ہو گیا، اس لیے وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے پھٹ سے پڑے تھے۔ اب کیوں معافیاں مانگ رہے ہو؟ پہلے تو اپنے بچوں کو کھلی چھوٹ دیتے ہو، انہیں تمیز تہذیب سکھانے کے بجائے الٹا لاڈ پیار میں اس قدر بگاڑ دیتے ہو کہ یہ چھوٹے بڑے کی تمیز ہی بھول جاتے ہیں، نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، بے ادب، بدتمیز اور بیہودہ ہو جاتے ہیں، اور تم لوگ ان کی ایسی حرکتوں کو ان کی معصوم شرارتیں سمجھ کر خوش ہوتے رہتے ہو۔ ارے واہ، کسی کی جان گئی اور آپ کی ادا ٹھہری۔ بس بہت کر لیا میں نے برداشت، مگر اب اور نہیں، اب تو سزا ملے گی اور مل کر ہی رہے گی۔ اس لڑکے کو تو میں نے نہیں چھوڑنا، اور اس کے بعد اب ان سب بچوں کی باری بھی آئے گی جو بھری دوپہروں میں سنسان قبرستانوں کو کھیل کا میدان سمجھ کر قد کڑے لگاتے پھرتے ہیں۔ بس عبدالجلال، بس بہت ہو گیا، ان بچوں کی غلطی سے زیادہ تم انہیں سزا دے چکے ہو، اب کیا جان لوگے ان معصوموں کی؟ اسی بھاری آواز میں شاہ میر کے منہ سے نکلنے والے ہولناک انکشافات نے رضا میر کی ریڑھ میں سنسناہٹ سی دوڑا دی تھی۔ ابھی وہ اس حملے سے سنبھلے بھی نہ تھے کہ دروازے کی جانب سے ابھرنے والی آواز نے ان کے ساتھ ساتھ سب کا رخ دروازے کی جانب موڑ دیا۔ شاہ میر نے بھی چونک کر کھلے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ شاہ میر کے دونوں ماموں شبیر میر اور رشید میر دہلیز سے چند قدم آگے کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ ایک دراز قد جوان کھڑا تھا جس نے آسمانی رنگ کا سادہ سا لباس پہن رکھا تھا، سر پر سفید امامہ باندھا ہوا تھا اور اس کی سیاہ گھنی داڑھی اس کے نورانی چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ اس نوجوان کے پورے وجود سے نور کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی، خصوصی طور پر اس کی روشن چمکدار آنکھیں جن سے نکلنے والی روشنی کی لہر نے شاہ میر کو پریشان سا کر کے رکھ دیا تھا۔ او عبد الکریم، تو آ ہی گئے ہو تم، پھر میرا راستہ کاٹنے کے لیے منع کیا تھا نا میں نے تمہیں کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، میں کسی کو بھی معاف نہیں کرنے والا، ہرگز نہیں۔ عبد الکریم کے سنجیدہ انداز سے کیے گئے سوال کے جواب میں شاہ میر کے منہ سے پھر وہی گھن گرج سے بھرپور بھاری آواز برآمد ہوئی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ہی شاہ میر کی حالت بگڑنے لگی اور بری طرح سے چیخ چلانے لگا، اپنی جگہ سے اچھل اچھل جا رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گردن ایک بار پھر پیچھے کو جا لگی۔ اس کی حالت نے ایک بار سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ نہید اور معروف جو چند لمحے پہلے ہی ہوش میں آئی تھی ایک بار پھر چیخنے لگی تھی، بھائی جان میرا بچہ، ہائے میرا میرو، بھائی جان میرے بچے کو بچا لیں، بھائی جان۔ نہید تڑپ تڑپ کر روتی ہوئی بھائیوں کی سمت لپکی تھی، اور پھر اسی طرح روتے کرلاتے ان کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ کچھ یہی حال ماہ رخ کا بھی تھا۔ محمد شبیر، آپ ان بیبیوں کو باہر لے جائیں، جب تک میں نہ کہوں انہیں اندر مت لایا جائے، اور ہاں، ایک گلاس پانی کا منگوا دیں مجھے۔ عبد الکریم نامی نوجوان نے بیڈ کے پاس پڑی کرسیوں پر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ شاہ میر نے بے چینی سے پہلو بدلا اور پھر بے حد غصے سے انہیں گھورنے لگا۔ عبد الکریم، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے تم سے؟ جاؤ، چلے جاؤ اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، میں اپنا بدلے لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ عبدالجلال کی بھاری آواز ایک بار پھر شاہ میر کے حلق سے برآمد ہوئی تھی، مگر عبد الکریم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اسی اطمینان سے بیٹھے اس پانی پر دم کر رہے تھے جو منور نے انہیں لا کر دیا تھا۔ عبدالجلال، ضد چھوڑ دو، کیا ملے گا تمہیں ان سے بدلہ لے کر؟ یہ بچے تو نادان ہیں، مگر تم تو سمجھدار ہو نا، جانتے ہو نا اچھی طرح سے کہ انتقام اور بدلے کی راہ کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ مسلمان ہونا تم بھی، اللہ اور اس کے نبی آخر الزمان کے ماننے والے، تو پھر تم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیسے بھول سکتے ہو؟
بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دینا سب سے اعلیٰ اور افضل عمل ہے۔ تو اب تم بھی ان کی نادانی کو بھول کر انہیں معاف کر دو، اور لو یہ پانی پی لو۔ اس کی برکت سے تمہارا غصہ بھی کم ہو جائے گا اور تمہیں فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ عبد الکریم نے دم کیا ہوا پانی شاہ میر کی طرف بڑھاتے ہوئے رسان سے کہا، تو وہ بغیر پلکیں جھپکائے اسی طرح غصے سے انہیں گھورتا چلا گیا۔ عبد الجلال، غصہ تھوک دو اور میرا کہنا مان لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر عبد الکریم نے پھر کہا تو وہ بھڑک سا گیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، ان کی غلطی اتنی بھی معمولی نہیں تھی کہ میں اسے نادانی سمجھ کر بھول جاؤں۔ سزا تو میں انہیں دے کر ہی رہوں گا تاکہ یہ لوگ کچھ تو سبق سیکھیں۔ عبد الجلال نے رضا میر اور ان کے قریب کھڑے شبیر صاحب اور رشید میر کو بری طرح گھورتے ہوئے کہا، تو وہ بے بسی اور تعصف کے عالم میں سر جھکا کر رہ گئے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو عبد الجلال، مگر ایک بار میری بھی مان لو، کیونکہ یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ ہم انسانوں کی طرح تمہاری بھی کچھ حدود مقرر ہیں۔ اگر تم ان سے تجاوز کرو گے تو بلا شبہ نافرمانوں میں شمار ہوگے، اور تم ایک اچھے اور نیک قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، نیکوکاروں میں شمار ہوتے ہو۔ تمہارا اور تمہارے بزرگوں کا تو کیا تم چاہو گے کہ ایک معمولی سے غصے اور انتقام کی وجہ سے تم دھتکار دیے جاؤ، اور پھر تمہاری وجہ سے تمہارا قبیلہ بھی بدنام ہو جائے؟ کیا تم ایسا پسند کرو گے عبد الجلال؟ بتاؤ مجھے، کیا یہ سب تمہیں اچھا لگے گا؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو عبد الکریم، میں واقعی نہیں چاہتا کہ میں اپنی حدود سے تجاوز کر کے نافرمان اور گستاخ بن جاؤں۔ اپنے غصے اور انتقام کی آگ میں میں اپنے معزز قبیلے کا نام بدنام کر ڈالوں، مگر میں کیا کرتا؟ تم خود انصاف کرو عبد الکریم، میں نے کئی بار منع کیا تھا انہیں۔ منگو بابا کے ہاتھ کئی بار ان لوگوں کو پیغام بھجوائے کہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں، ان کا خیال رکھیں۔ منگو بابا نے ان بڑوں کو متنبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اب بچوں کو بھی کئی بار کہا تھا کہ یہ لوگ قبرستان میں کھیلنے کودنے مت آیا کریں۔ قبرستان کھیل کا میدان نہیں ہوتا، یہ تو جائے عبرت ہے۔ یہاں آ کر تو سب کی مستیاں، سب کی شرارتیں دم توڑ دیتی ہیں، مگر یہ بچے، یہ شرارتی اور نافرمان بچے کسی کی سنتے ہی نہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ان بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کا بھی برابر کا قصور ہے، خاص طور سے ان کی مائیں، جو خود تو گرمیوں کی بھری دوپہر میں پنکھے چلا کر ٹھنڈے نیم تاریک کمرے میں بند کر کے سو جاتی ہیں اور اپنے بچوں کو باہر نکال دیتی ہیں آوارہ گردی کرنے اور لور لور پھرنے کے لیے، اور ایسا کرتے ہوئے انہیں لمحہ بھر کا بھی خیال نہیں آتا کہ ان سے زیادہ حفاظت کی ضرورت ان معصوموں کو ہوتی ہے۔ یہ پھول سے کومل اور نازک بچے ذرا سی بے توجہی اور بے احتیاطی سے جھلس کر رہ جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، مگر یہ عورتیں، ان بیوقوف عورتوں کو تو سوائے باتیں بگارنے اور سونے سے ہی فرصت نہیں ملتی، تو یہ کیا رکھیں گے اپنے پھولوں اور کلیوں کا خیال؟ اسی لیے خود بھی نقصان اٹھاتی ہیں، اور ان کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کے بچے بھی ناگہانی مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب بھی یہی ہوا ہے، ہمارے بار بار منع کرنے کے باوجود جب یہ انسان اور ان کے بچے باز نہیں آئے تو پھر مجبوراً مجھے خود ان کی گوشمالی کے لیے میدان میں اترنا پڑا۔ عبد الجلال کا غصہ کسی طرح سے کم نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے میں موجود سب افراد سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ کمرے کی دہلیز کے باہر ناہید اور جمیلہ برستی آنکھوں سے شاہ میر کو دیکھ رہی تھی، جو غصے سے بولتا ہوا انہیں ہی گھور رہا تھا۔ شاہ میر کے منہ سے ساری بات سن کر ان کا سر بھی شرم سے جھک گیا تھا۔ ٹھیک ہے عبد الجلال، تم جو بھی کہہ رہے ہو بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو نا کہ بچوں کو کوئی کتنا باندھ کر رکھ سکتا ہے۔ بچپن تو بچپن ہی ہے عبد الجلال، یہ تو ہوا کے جھونکے کی طرح ہوتا ہے، شرارت اور مستی سے بھرپور۔ اور پھر اگر بچے شرارتیں نہیں کریں گے تو انہیں بچہ کون کہے گا؟ تم مانو یا نہ مانو، مگر بچے تو سب ہی کے سانجھے ہوتے ہیں، اور ہمارے بچوں کی طرح تمہارے بچے بھی ایسے ہی شرارتیں کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی طرح تمہارے بچے بھی کھیلتے کودتے بڑے ہوتے ہیں، گرتے پڑتے ہی سب کچھ سیکھتے ہیں۔ تو پھر تم ان بچوں کی غلطی کی انہیں اتنی بڑی سزا کیوں دینا چاہتے ہو، جبکہ تمہارے بچے بھی تو غلطیاں کرتے ہیں، ہے نا؟ انہیں تو تم معمولی سرزنش کر کے چھوڑ دیتے ہو، اور تو پھر انہیں کیوں؟ عبد الکریم نے نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تو عبد الجلال یعنی شاہ میر انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ غلطی؟ تم اسے غلطی کہہ رہے ہو عبد الکریم؟ انہوں نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے۔ گناہ؟ اور معافی صرف غلطی اور نادانی کی ملتی ہے، گناہ کی تو سزا ہوتی ہے، اور میں انہیں ان کے گناہ کی سزا دینے ہی آیا ہوں۔ تم جو بار بار ان کی حمایت کرتے جا رہے ہو، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ارے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں،
اور کھیلنا کودنا شرارتیں کرنا بچوں کا پیدائشی حق ہوتا ہے، اسی لیے ان کی معمولی شرارتوں اور کوتاہیوں کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ اپنے بچے کی طرح انہیں بھی بچہ سمجھتے ہوئے ہنس کر نظر انداز کیا کرتے تھے، کیونکہ بچے تو ہمیں بھی بہت اچھے لگتے ہیں، چاہے وہ انسانوں کے ہوں یا ہم جنوں کے، اور پھر ہماری طرح یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے کی نہ ہمیں اجازت ہے اور نہ ہی حکم۔ ہمیں بھی امن اور سکون سے رہنا بہت پسند ہے، مگر اس روز تو حد ہی ہو گئی تھی عبدالکریم۔ ان شرارتی بچوں نے مل کر پہلے تو احاطے والے مزار شریف پر خوب دھما چوکڑی مچائی۔ اس روز تو حد ہی ہو گئی تھی عبدالکریم۔ ان شرارتی بچوں نے مل کر پہلے تو احاطے والے مزار شریف پر خوب دھما چوکڑی مچائی، ہمارا سکون برباد کر کے رکھ دیا، اور پھر رہتی کسر اس لڑکے نے پوری کر دی۔ یہ جھنڈ والے احاطے میں گندے جوتوں سمیت گھستا چلا آیا۔ تمہیں پتہ ہے وہاں درس قرآن پاک ہو رہا تھا، اس قدر مقدس محفل، اتنا پاک ماحول، اور ایسے میں یہ نالائق چھپنے کے چکروں میں محفل میں گھس آیا، اپنے غلیظ جوتوں سے ساری چاندنیاں گندی کر دیں، اپنے دھیان بیٹھے درس سنتے ہمارے معزز مہمانوں کے ہاتھ پاؤں کچل کر رکھ دیے، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا، اندھا دھند دوڑتا ہوا سیدھا قاضی صاحب کو ٹکر ماری۔ اب بتاؤ تم خود ہی بھلا، کیا یہ غلطی تھی اس قابل کہ میں اسے معاف کر دیتا؟ بلکہ میں تو اسے گناہ ہی سمجھتا ہوں۔ معزز قاضی صاحب کی اس قدر بے عزتی کی اس لڑکے نے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ سب ان کی غلطی تھی۔ عبدالجلال کا جلال ایک بار پھر عود کر آیا تھا۔ میں مانتا ہوں عبدالجلال، تم جو کہہ رہے ہو سب درست ہے، مگر اب تو ان سے غلطی ہو گئی ہے نا، یہ بچے ہیں، اور انہیں کیا پتا تھا کہ تم لوگوں کی محفل ہو رہی ہے وہاں؟ دیکھنے میں تو وہ خالی جگہ اور سنسان ہی دکھائی دے رہی تھی نا، اس لیے شاہ میر کو اندازہ نہیں ہو پایا۔ ویسے بھی یہاں تو بڑے بڑے سب کچھ دیکھتے بوجھتے جان بوجھ کر دوسروں کا نقصان کر جاتے ہیں، یہ تو پھر بچے ہیں، نادان ہیں، مگر تم تو دانا و بینا ہونا، تم اپنی دانائی کا ثبوت دو اور انہیں ایک بار معاف کر دو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب اس خاندان کا کوئی بچہ کبھی بھی کھیلنے کودنے کے لیے ویرانوں اور قبرستانوں کا رخ نہیں کرے گا۔ کیوں شبیر صاحب، میں نے ٹھیک کہا نا؟ عبدالکریم نے شبیر میر کی سمت دیکھتے ہوئے مان بھرے انداز میں کہا تو فوراً آگے بڑھے۔ جی جناب، آپ درست فرما رہے ہیں۔ اس خاندان کا بزرگ ہونے کے ناطے میں اپنی ذمہ داری پر وعدہ کرتا ہوں کہ اب ہمارا کوئی بھی بچہ کبھی بھی بلا وجہ اور اکیلا سنسان اور ویران جگہوں میں نہیں جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ شبیر میر نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھک کر وعدہ کیا تو شاہ میر انہیں دیکھنے لگا۔ لو عبدالجلال، اب تو یہ پانی پی لو، اور یقین رکھو کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اب ان لوگوں کی طرف سے تم لوگوں کو کبھی بھی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ عبدالکریم نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس ایک بار پھر آگے بڑھاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ٹھیک ہے عبدالکریم، اگر یہ لوگ پکا وعدہ کرتے ہیں تو پھر میں بھی انہیں آخری موقع ضرور دوں گا، میں انہیں معاف کرنے کو تیار ہوں، لیکن اب اگر ان کی طرف سے پھر کوئی ایسی ویسی حرکت ہوئی تو ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ عبدالجلال، شاہ میر نے ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے کہا تو سب کے رکے سانس جیسے بحال ہونے لگے۔ پھر ان کی نگاہوں کے سامنے ایک اور کرشمہ ہوا۔ شاہ میر نے گلاس اپنے چہرے کے سامنے کیا اور اس میں موجود پانی یک لخت ایسے غائب ہو گیا جیسے کسی نے ایک سانس میں ہی اسٹرا سے کھینچ لیا ہو۔ ٹھیک ہے عبدالکریم، میں جا رہا ہوں، اور وہ بھی صرف تمہارے کہنے پر۔ ویسے بھی ایک بات تو تم نے ٹھیک ہی کہی، نہ سارے انسان ایک جیسے ہوتے ہیں اور نہ ہی سارے جنات، ہر جگہ ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اچھے نیک اور صالح بھی، اور شرارتی بدتمیز اور مغرور بھی۔ اور رہی شبیر میر صاحب اور ان کے خاندان کی بات، تو یہ لوگ واقعی اچھے اور نیک انسان ہیں، رحم دل اور مخلص۔ یاد رکھنا میر صاحب، آپ لوگوں کی اسی نیک دلی اور عاجزی نے آپ کو بچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اللہ نے آپ لوگوں پر اپنی خاص عنایات، خاص رحمتیں نازل فرمائی ہیں، اور اس کی ان عنایات کو اس کی راہ میں ایسے ہی خرچ کرتے رہا کریں، دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامرانی پائیں گے آپ لوگ۔ میں اب جا رہا ہوں، آپ اس امید پر کہ اپنا وعدہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ شاہ میر نے خالی گلاس واپس عبدالکریم کی طرف بڑھاتے ہوئے صلح جو انداز سے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے انہیں بھرپور یقین دلایا تھا۔ لیکن ان لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ عبدالجلال کہ تم نے انہیں معاف کر دیا اور شاہ میر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے؟ تم جاتے جاتے اپنی کوئی نشانی دیتے جاؤ تاکہ ان لوگوں کو اطمینان ہو جائے اور انہیں یقین آ جائے کہ تم نے انہیں معاف کر دیا۔
عبد الکریم نے گلاس پکڑتے ہوئے میر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اچھا تو پھر اللہ نگہبان، لو میں چلا۔ شاہ میر کے منہ سے گڑ گڑاتی عبد الجلال کی آواز برآمد ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہ لہرا کر ایک طرف لڑک گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے کمروں میں موجود واحد دیوار گیر کھڑکی کے سامنے پڑا بھاری دبیز پردہ ایک دم ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا اور پھر پوری طرح ایسے اوپر اٹھ گیا کہ چھت کے ساتھ جا لگا۔ اس کے ساتھ ہی بند کھڑکی کا شیشہ زوردار آواز کے ساتھ تڑک گیا، یوں جیسے کوئی بھاری بھرکم گیند دور سے اڑتی ہوئی آئی ہو اور پوری قوت کے ساتھ شیشے سے ٹکرا گئی ہو۔ سب دم بخود کھڑے، یہ سب ہوتا دیکھتے ہی رہ گئے۔ رضا میر صاحب، آپ کا بیٹا ماشاء اللہ اب ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں کو بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ آئندہ کوشش کیجیے گا کہ بچے ایسی خطرناک جگہوں کے قریب سے بھی نہ گزرنے پائیں۔ آپ پر اللہ کی مہربانی ہوگی۔ اب آپ بھی اپنا وعدہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جیسے ہی شاہ میر کو ہوش آیا، عبد الکریم صاحب نے اس کا ہاتھ رضا میر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے نرمی سے کہا تو فرط مسرت سے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبد الکریم نے ماہ نور کو بھی اندر بلوا لیا۔ ناہید اور جمیلہ بھی اس کے ساتھ ہی آ گئی تھیں۔ انہوں نے مزید پانی منگوا کر اس پر دم کیا اور پھر وہ پانی دونوں بچوں کو پلایا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ناہید اور رضا میر کو پڑھنے کے لیے کچھ آیات اور وظیفے بھی بتائے۔ وہ سب ان کے لیے دل سے ممنون ہو رہے تھے۔ ہم آپ کا یہ احسان کیسے اتار پائیں گے عبد الکریم صاحب؟ آپ کو تو اللہ پاک نے ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ رضا میر صاحب نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے بھیگے لہجے سے کہا تو وہ مسکرانے لگے۔ نہیں نہیں رضا صاحب، ایسا مت کہیں، میں بھی اللہ کا ایک معمولی سا بندہ ہی ہوں اور اس کے حکم پر ہی آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ آپ مجھے شرمندہ مت کریں، مجھے آپ کی دعاؤں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ بس میرے حق میں دعا کر دیا کیجئے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ ہاں البتہ جیسا کہ عبد الجلال نے کہا کہ آپ رحم دل اور نیک انسان ہیں، پھر اللہ پاک نے آپ کو بہت نواز رکھا ہے، اس کی خاص رحمت ہے آپ سب پر۔ آپ بس اس کی دی ہوئی نعمتوں سے ہمیشہ اس کی مخلوق کی مدد کرتے رہیے گا، جس طرح پہلے بھی کرتے آئے ہیں۔ حقداروں کو ان کا حق اسی طرح ادا کرنے میں جیسے پہلے گرم جوشی اور جلدی کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں، بس اسی طرح اپنے اس چلن کو برقرار رکھیے گا۔ بس یہی ہماری خدمت ہے۔ اب اجازت دیجیے، ہمیں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کہیں اور پہنچنا ہے۔ عبد الکریم باری باری ان سب سے ہاتھ ملا کر باہر نکلے تو رشید میر کے ساتھ ساتھ رضا اور منور بھی ان کے پیچھے لپکے۔ رشید میر نے انہیں ان کی مطلوبہ جگہ تک چھوڑنے کی پیشکش بھی کی، مگر وہ نرمی سے انہیں منع کرتے ہوئے اکیلے ہی باہر چلے گئے۔ رضا، ہم تم سے بہت شرمندہ ہیں کہ ہم ان بچوں کے ماموں ہونے کا حق بھی ٹھیک سے ادا نہیں کر پائے۔ یہ بچے ہم سے ملنے اتنی دور آتے ہیں تو ان کی حفاظت کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے، مگر بھائی ہم سے چوک ہو گئی۔ منگو نے ہمیں بارہا اشاروں کنایوں میں سمجھانے کی کوشش کی، مگر ہم نے اس کی کسی بات کو کبھی قابل توجہ ہی نہیں سمجھا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی احتیاط کی۔ بس ہمیشہ یہی سوچتے رہے کہ ابھی یہ سب بچے ہیں، ذرا بڑے ہو جائیں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے۔ اور پھر ہمارے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ اگر اس عمر میں شرارتیں نہیں کریں گے تو پھر کیا بڑھاپے میں جا کر کریں گے، مگر ہم غلط تھے، ہمارا خیال غلط تھا۔ ہماری ذرا سی لاپرواہی اور ان بچوں کی ذرا سی شرارت کی وجہ سے ہمارے میرو کی یہ حالت ہو جائے گی، ایسا تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ باخدا اگر ہمیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جاتا تو ہم ایسی لاپرواہی کبھی نہ کرتے۔ ہمیں معاف کر دو رضا، ہماری وجہ سے تمہیں یہ تکلیف برداشت کرنی پڑی، اتنی اذیت، اتنا دکھ جھیلنا پڑا، ہمیں معاف کر دو یار۔ شبیر اور رشید میر نے بہن بہنوئی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی مانگی تو وہ تڑپ کر رہ گئے۔ ارے نہیں بھائی جان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ سب تکلیفیں تو ہماری قسمت میں لکھی تھی، شاید یہ اللہ کی آزمائش تھی، اور شکر ہے مولا پاک کا کہ اس کی مدد سے ہم اس آزمائش سے بخیر و خوبی نکل بھی آئے۔ آپ ہم سے معافی مانگ کر ہمیں شرمندہ مت کریں پلیز۔ اور ویسے بھی بھائی جان، ہمارا بچہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، اس کا بڑا احسان ہے ہم پر۔ اور ہاں، یہ عبد الکریم صاحب کہاں سے ملے آپ کو؟ انہیں تو واقعی اللہ نے ہمارے لیے فرشتہ ہی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ بھلا کرے ان کا، میرا تو رواں رواں ان کے لیے دعا گو ہے۔ شبیر اور رشید صاحب کی جذباتی باتوں نے ماحول کو ایک بار پھر بوجھل کر دیا تھا۔
रज़ा मीर और नाहिद उन्हें शर्मिंदा देखकर खुद भी शर्मिंदा हो रहे थे, इसलिए दोनों ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। और उसी वक्त नाहिद ने अब्दुल करीम को भी पूछ लिया, तुम ठीक कह रही हो नाहिद, अल्लाह ने वाकई उस फरिश्ते को हमारी मदद के लिए ही भेजा था। उन्हें मंगू मेरे पास लाया था। वो गरीब भी मीरू की हालत का सुनकर बहुत परेशान था। फिर आज सुबह ही सुबह वो उन्हें लिए मेरे पास चला आया। मैंने उनके पूछने पर मीरू की हालत का बताया तो वो फौरन हमारे साथ यहाँ आने को तैयार हो गए। अल्लाह उनका भला करे, बड़े ही नेक दिल इंसान हैं। और मेरी तो अब ये दुआ है कि अल्लाह हमें अपना वादा निभाने की तौफीक अदा करे, हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें और उन्हें सिखा सकें कि खुद भी अमन और सुकून से रहें और अल्लाह की सारी मखलूक को भी अमन और सुकून से रहने दें, वरना कोई हल्की सी कोताही ऐसी बड़ी मुसीबत बनकर हम पर टूट सकती है कि हम उसका खुमियाजा ही भुगतते रह जाएंगे। शबीर मीर ने इस तरह से कहा कि सब एक बार फिर दहल कर रह गए। क़ारीन कराम, ये ना तो कोई किस्सा है और ना कहानी, इसे आप बीती भी कह सकते हैं, जग बीती भी। ये एक ऐसा वाक़या है जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने ज़हूर पजीर होते देखा, और सच कहूं तो उसकी दहशत से अभी तक खुद को आज़ाद नहीं कर पाई। अभी भी भरी दोपहरों में सुनसान जगहों, वीरान कब्रिस्तानों के पास से गुजरते हुए एक अनजाना सा खौफ रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर देता है। गो के इस वाक़े को बीते भी कई साल गुजर चुके हैं। इसकी हैबत और उसके असरात अभी भी बाकी हैं। उस दिन के बाद से हमारी फैमिली का कोई भी बच्चा कभी भी तन्हा, वीरान और उजाड़ जगह पर नहीं गया। हमने इस बात का हमेशा ख्याल रखा कि हमारे बुजुर्ग जो वादा कर गए थे हम उसे अच्छी तरह निभा सकें, और अब यही जिम्मेदारी हमारी अगली नस्लों तक मुंतकिल हो चुकी है। अब हमारे बच्चे इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि उनकी ज़ात से किसी दूसरे को कोई तकलीफ ना पहुंचे, चाहे वो इंसान हो या अल्लाह की कोई और मखलूक। आप भी ख्याल रखिएगा कि कहीं आपके बच्चों से भी कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी खता ना सरजद हो जाए जिसका खुमियाजा आपके पूरे खानदान को भरना पड़ जाए, और खेल ही खेल में बात इतनी ना बिगड़ जाए कि लेने के देने पड़ जाएं। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखने के साथ साथ अल्लाह की बनाई तमाम मखलूक का ख्याल रखना भी हम सबका फ़र्ज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को अशरफुल मखलूकात का दर्जा अता किया है, और इसी वजह से हम पर जिम्मेदारी भी ज़्यादा आयद होती है कि हम इस शरफ के तमाम तकाज़ों को अच्छी तरीके से निभाएं और अपना फ़र्ज ना सिर्फ पहचानें बल्कि इस पर दिलो जान से अमल भी करें। यही इंसानियत का तकाज़ा है और यही इंसानियत की मिराज। सामीन कराम, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आप बीती पसंद आई होगी। इसकी मुसन्निफ़ा थी समीना ताहिर बट। अगर आपने मेरा चैनल कहानी घर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके।